میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان اور میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی طرف سے یہ ویڈیو ہے ایک لیبارٹری ایبنارمیلٹی کے بارے میں، جو کہ پیشاب میں کئی دفعہ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ پیشاب میں شوگر آ رہی ہے۔ پیشاب کے اندر آپ نے ٹیسٹ کرایا روٹین کا، تو اس کے اندر آپ کی شوگر آ رہی ہے۔ وہ عام طور پہ 1+, 2+, 3+ یا 4+ ہوتی ہے۔ 4+ آف کورس مین کہ میکسیمم، 1+ جو کہ اس کا مطلب تھوڑی سی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو یہ ہے ویڈیو کا عنوان۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نارمل ہیلدی انسان، اگر آپ ہر لحاظ سے ہیلدی ہیں، تو آپ کے پیشاب میں شوگر بالکل نہیں آنی چاہیے۔ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ کیونکہ قدرت نے ایک بہت ہی اچھا نظام بنایا ہے۔ جو گلوکوز ہے وہ ہماری نیوٹریشن ہے۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ جا کے گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، پھر گلوکوز ہمیں انرجی دیتا ہے۔ تو گلوکوز کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو جو خون میں گلوکوز ہوتا ہے، جو کچھ خوراک سے آتا ہے، کچھ جگر بناتا ہے، کچھ گردے بھی بناتے ہیں، جو ہمارے خون میں گلوکوز ہوتا ہے، جب وہ خون فلٹر ہوتا ہے گردوں میں سے، تو گردوں میں سے وہ تمام کا تمام خون جب گزرتا ہے تو تمام کی تمام گلوکوز اس کے اندر وہ گردوں میں فلٹر ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ قدرت نے اتنا اچھا انتظام بنایا ہے کہ وہ فلٹر ہونے کے بعد وہ اس کو بولتے ہیں گلومیرولس، اور اس کے آگے ہے ٹیوبیولز۔ وہ ٹیوبیول میں سے وہ دوبارہ سے واپس خون میں آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے نیوٹریشن ہمیں چاہیے، تو وہ ضائع ہونے سے روکنے کے لیے قدرت نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جو گلوکوز فلٹر ہو کے گردوں میں گیا تھا، وہ بجائے اس کے کہ وہ پیشاب میں جائے، وہ دوبارہ سے جذب ہو کے خون میں آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں وہ ہماری جو نیوٹریشن ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اگر آپ بالکل ہر لحاظ سے ہیلدی ہیں، آپ کو ڈائبٹیز نہیں، کوئی آپ دوائیاں نہیں کھا رہے، آپ ہیلدی ہیں، تو آپ جب بھی یورین ٹیسٹ کرائیں، وہ خالی معدہ ہو یا کھانے کے بعد ہو یا جتنا مرضی کھانا کھایا ہو، آپ کے پیشاب کے اندر گلوکوز نہیں آنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گلوکوز اگر پیشاب میں آیا، کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہے۔ اس کی 3 میں وجوہات واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہے یا ہو سکتا نہیں معلوم، اگر آپ کے پیشاب میں شوگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ڈائبٹیز ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پیشاب میں شوگر آ رہی ہے تو آپ کو نہ صرف ڈائبٹیز ہے، بلکہ آپ کی خون میں شوگر خاصی زیادہ ہے۔ چونکہ خون میں شوگر جب 180 سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے تو پھر پیشاب میں آنا شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہے۔ اگر تو آپ کو آلریڈی معلوم ہے کہ آپ ڈائبیٹک ہیں تو شوگر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے شوگر کنٹرول نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے نہیں معلوم اور آپ نے روٹین میں پیشاب ٹیسٹ کرایا، اس میں شوگر آ رہی ہے، تو خطرہ ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے، اور آپ اپنا بلڈ شوگر چیک کرائیں، اپنے ڈاکٹر سے ملیں، یا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c وہ کرائیں۔ تو پہلی تو پاسبلٹی یہ ہے۔ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں اور آپ کو کچھ ادویات مل رہی ہیں، خاص طور پہ یہ اس وقت سوال اٹھتا ہے جب خون میں جب شوگر ٹھیک آتی ہے لیکن پیشاب میں شوگر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں اور آپ کو ادویات مل رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ وجہ ہے، کیونکہ لوگ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، پھر میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ کچھ نئی ادویات آئی ہیں شوگر کی، جیسے جن کو ہم بولتے ہیں SGLT2 انہیبیٹر۔ یہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ جو گلوکوز جو گردوں میں جاتا ہے، اس کو واپس جو ابزارب کرنے کا میکنزم ہے، اس کو بلاک کر دیتی ہیں، تاکہ جو گلوکوز ہے وہ واپس خون میں آنے کی بجائے پیشاب میں سے ضائع ہو جائے۔ یعنی یہ قسم کا ہم انٹینشنلی کرتے ہیں، مقصد کے تحت کرتے ہیں، تاکہ گلوکوز ہمارا جو تھوڑا سا پیشاب کے رس سے خارج ہو جائے، تاکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خون میں گلوکوز چونکہ بہت زیادہ ہے تو کچھ پرسنٹیج اس کی ضائع ہو جائے، تو وہ لیول کم ہو جائے گا، تو شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی دوائی مل رہی ہے جس کے کئی نام ہیں، ڈاپا گلیفلوزن ہے ایک، اور ایمپا گلیفلوزن ہے، اس طریقے سے اور بھی ارٹی گلیفلوزن ہے، یہ ان کے تو جو اصل سائنٹیفک نیمز ہیں، لیکن ان کا جو آپ کو دوائی پرسکرائب کی گئی ہے اس کو کوئی اور نام ہوگا۔ تو وہ دوائی مل رہی ہے، تو پھر نہ صرف پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ
اس چیز کی نشاندہی یہ کر رہی ہے کہ وہ آپ کی دوائی کام کر رہی ہے. یعنی یہ ایک قسم کے ہمارے ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ کو وہ دوائی جو ہم دے رہے ہیں وہ کام کر رہی ہے، وہ خون کا گلوکوز پیشاب کے راستے خارج کر رہی ہے اور وہ دوائی کام کر رہی ہے، تو آپ کی شوگر کنٹرول ہو رہی ہے. خون کی شوگر اگر صحیح ہے اور پیشاب میں شوگر 4+ ہے، اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ آپ وہ دوائی کھا رہے ہیں اور وہ دوائی کام کر رہی ہے. اس سے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، چونکہ اگر گلوکوز کسی دوائی کی وجہ سے پیشاب میں خارج ہو تو اس کا گردوں پہ کوئی برا اثر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ گردے آپ کے اور بھی پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. جو شوگر میں گردوں کو ڈیمیج ہونے کا رسک ہوتا ہے، ان ادویات کی وجہ سے وہ رسک کم ہو جاتا ہے، اور آلریڈی آپ کے گردوں میں کچھ پرابلم آ چکی ہے تو وہ اس کے فردر بڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ دوسری پاسبلٹی ہے. تیسری پاسبلٹی ہے کہ آپ بالکل ہیلدی ہیں اور آپ کی بلڈ شوگر بھی صحیح ہے اور آپ کا جو ہے آپ ویسی دوائی بھی نہیں لے رہے جو شوگر میں دیتے ہیں، تو پھر بھی اگر آپ کے یورین میں شوگر آ رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں رینل گلائکوسیوریا. یہ ایک بہت ریئر کنڈیشن ہے، بہت کم دیکھی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد اس بیماری کا کیا ہے؟ یہ کہ آپ کی جو خون کی شوگر ہے وہ جو گردوں میں جو واپس لانے کا میکانزم ہے وہ قدرتی طور پہ ویک ہے، وہ گلوکوز کو واپس نہیں لا سکتی، یا جو اس کو بولتے ہیں تھریش ہولڈ 180 سے نیچے جتنی بھی گلوکوز ہے وہ واپس آ جانی چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کا تھریش ہولڈ کم ہوتا ہے ان کی سپوز 130 ہے ان کا تھریش ہولڈ، تو 130 سے شوگر زیادہ بڑھ گئی کھانے کے بعد، جو کہ کھانے کے بعد 130 سے زیادہ ہو تو نارمل ہوتی ہے. تو کھانے میں خون میں شوگر صحیح ہے لیکن پیشاب میں شوگر آ رہی ہے. اس کو بولتے ہیں رینل گلائکوسیوریا. یہ ایک بہت ہی ریئر بیماری ہے لیکن کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے. اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ اگر آپ کو یورین میں شوگر آ رہی ہے اور آپ کی بلڈ شوگر اور آپ کا جو HbA1c وہ صحیح ہے، اور یہ اس چیز کا تعین زیادہ آپ کے ڈاکٹر کریں گے، تو پھر آپ کو ایک قسم کا یہ ڈائگنوسس بن گئی، اور پھر آپ نے آئندہ کے لیے جب بھی کبھی یورین ٹیسٹ کرائیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو یورین میں شوگر آتی ہے کیونکہ آپ کو رینل گلائکوسیوریا ہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں. اگر آپ نے اپنے پیشاب میں سے شوگر ٹیسٹ کی ہے، اس میں زیادہ آ رہی ہے، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی. اگر کوئی آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے تو آپ اپنی رپورٹ لے کے اپنے ڈاکٹر سے ملیں، وہ آپ کو فردر ایکسپلین کریں گے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں، ادویات لے رہے ہیں لیکن پیشاب میں جب شوگر آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی اہمیت اس طریقے سے بنتی ہے کہ پرانے زمانے میں جب شوگر ہم خون میں ٹیسٹ کرنے کی سہولت اتنی نہیں تھی تو پیشاب میں ٹیسٹ کیا کرتے تھے. تو پیشاب سے ہم یہ اندازہ لگاتے تھے کہ خون میں کتنی ہوگی. تو اگر سپوز اس طریقے سے بات کی جائے تو پیشاب میں اگر 4+ ہے تو خون میں شوگر 400 کے قریب ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک پریشانی کی بات ہے. تو یہ اگر آپ یہ دوائیاں کھا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو وہ کیس نہیں ہے. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیں.